لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآل الطيبين الطاهرين المعصومين إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى وكان من دعائه عليه السلام في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال۔ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سید الساجدین اور سید الصابرین امام کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ کاملہ ہے، جس کی دعاؤں کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے یہ توفیق دی کہ دعائے مکارم الاخلاق تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ دعائے مکارم الاخلاق صحیفہ کاملہ کی 20ویں دعا ہے۔ اب اس دعا کی تشریح کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، اور رب کریم سے پہلے ہی یہ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس دعا کی تکمیل بلکہ پورے صحیفہ کاملہ کی تمام دعاؤں کی تشریح اور توضیح کی توفیق عنایت فرما، اور تشریح و توضیح اور بیان سے زیادہ اس کے اوپر عمل کرنے اور اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے میں بھی ہماری مدد فرما۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں دعا کا سلیقہ جو اہل بیت نے دنیا والوں کو دکھایا ہے اور سکھایا ہے، وہ کہیں اور نمونہ اس کا نہیں ملتا ہے، اور دعاؤں کے مجموعے سے اہم ترین مجموعہ دعا کا نام صحیفہ کاملہ ہے۔ لہٰذا پہلے بھی اس کے سلسلے میں گفتگو ہو چکی ہے، خاص طور سے یہ آج کی دعا واقعاً جس کو کہا جائے صحیفہ کاملہ کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، کلائمیکس ہے، یا اس کو واقعاً صحیفہ کاملہ کی بہترین اور عالی ترین اور بلند ترین دعاؤں میں قرار دیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دعا میں امام نے وہ چیزیں خدا سے مانگی ہیں کہ جس کا تصور بھی عام انسان نہیں کر سکتے، اور عام انسانوں کی بات نہیں، جو خواص ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، حتیٰ کہ جو علماء کہے جاتے ہیں، جو اہل دین ہیں اور مذہب اور فنا فی اللہ اور اللہ کی طرف، خدا کی طرف، گاڈ، بھگوان اور اپنے رب اور مالک جو بھی کہیے، جس کی طرف جو بھی جاتا ہے، جو لوگ بھی اس راستے کے اوپر چلنے والے ہیں، جتنے سنیاسی ہیں، دنیا کو تیاگ دینے والے ہیں، پادری کہیے، سادھو سنت کہیے، دنیا کے جتنے لوگ بھی شامل ہیں، اگر ان سب کو جمع کر لیا جائے تو واقعاً ایک اس دعا کا نمونہ لانا یقیناً ناممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دعا امام سجاد کی زبان مبارک سے نکلی ہے، اور امام سجاد کی زبان مبارک وہ ہے جو وحی الہی سے دھلی ہوئی ہے، جو امام حسین علیہ السلام کے آغوش تربیت میں پروان چڑھا ہو، اور جس نے تقریباً براہ راست گویا پیغمبر سے غذا حاصل کی ہے، جس حسین نے آغوش پیغمبر میں تربیت پائی ہے، اسی امام حسین علیہ السلام کی آغوش تربیت کے پروردہ اور وحی و الہام الہی سے معمور دل رکھنے والے امام کا نام ہے امام سجاد علیہ السلام۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں جو دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ مانگنے والا وہی مانگے گا جو اسے سکھایا جاتا ہے۔ جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں، جتنے بھی کالج ہیں، اور جہاں کہیں بھی پڑھائی ہوتی ہے، ایجوکیشن سسٹم جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، ان سب میں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے دنیا والے صرف اور صرف زیادہ تر جو ان کی توجہ ہوتی ہے وہ اسی بارے میں ہوتی ہے کہ مال کیسے حاصل کیا جائے، دولت کیسے کمائی جائے، بزنس کیسے ہو، ہم دنیا میں ترقی کیسے کریں، آدمی کو اونچی سے اونچی کیسی کرسی کس طریقے سے مل جائے۔ بہرحال یعنی مختصر یہ کہ ساری پوری دوڑ جو ہے وہ ہماری اسی کرسی کے لیے ہوتی ہے، اسی دنیا کے لیے ہوتی ہے، اور اسی مقام اور عہدے کے لیے ہوتی ہے۔ تو جب ذہن میں یہی خیالات رہیں گے، اسی کی فکر رہے گی اور اسی کے لیے دوڑ دھوپ رہے گی، تو ہمارے بچے، جوان، بوڑھے، خواتین، ان کی دعائیں بھی خدا کے بارگاہ میں یہی ہوگی،
اور اس سے آگے کسی کی نہ فکر ہے نہ فکر کی پرواز۔ لیکن امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیفہ کاملہ میں جس چیز کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ دیکھو صرف مال دنیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ دین اور شریعت اور مذہب نے ہمیں اس دنیا سے آگے کی کچھ باتیں بتائیں، حتیٰ کہ اس دنیا میں بھی اگر زندگی گزارنا ہے تو ایک عام لوگوں کی زندگی ہوتی ہے اور ایک وہ زندگی ہوتی ہے جہاں واقعاً ایک اچھا انسان اور ایک اچھا جینے والا، زندگی گزارنے والا اور ایک اچھا مسلمان کیسے بنا جاتا ہے، اور مسلمان میں بھی ایک اچھا مومن کیا ہوتا ہے، اس کی کوالٹی، اس کا مقام اور اس کا درجہ کیا ہوتا ہے۔ امام سجاد ہمیں یہی اس دعا میں بتانا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی ہے وَكَانَ مِن دُعَائِهِ علیہ السلام فی مکارم الاخلاق و مرضی الافعال۔ امام نے مکارم اخلاق کے بارے میں خدا سے یہ دعا مانگی ہے، اور جس سے کاموں سے خدا راضی ہوتا ہے ان کے سلسلے میں خدا سے مدد طلب کی ہے۔ تو پہلی چیز تو عرض یہ کرنا ہے کہ مکارم اخلاق کیا ہے۔ مکارم کا مطلب ہوتا ہے، اخلاق کا مطلب ہوتا ہے کہ ویلوز، ان ویلوز کو اپنی بلندی تک پہنچا دینا اور آخری انتہا تک ان ویلوز کو پہنچا کر ان کے اوپر عمل کرنا، اس کو کہا جاتا ہے مکارم اخلاق۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاقی ویلوز کو ان کی ہائی لیول تک، آخری منزل تک اور آخری بلندی تک پہنچا دوں۔ لہذا پیغمبر بھی پورا اسلام، پورا دین لے کر آئے ہیں تو اخلاقی ویلوز کو پہنچانے کے لیے۔ مختصر یہ کہ پہلے یہ پتہ چلے کہ اخلاق کیا ہے، پھر جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ اخلاق کیا ہے تو پھر اخلاق کی جو ٹاپ کلاس کی مکارم اخلاق ہیں، اقدار اور ویلوز ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمیں صحیح طریقے سے علم ہو جائے گا۔ پیغمبر اکرم نے صاف طریقے سے ارشاد فرمایا کہ الاسلام حسن الخلق، اسلام نام ہی ہے اچھے اخلاق کا، اور آپ نے فرمایا کہ حسن الخلق نصف الدین، یا دوسری قول میں ہے کہ اچھا اخلاق نصف دین ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نبوت کا سلسلہ رکھا، نبیوں کو بھیجا، اور 1,24,000 انبیاء بھیجے گئے، ان میں 313 رسول ہیں اور 5 بڑے رسول ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ نے جو نبیوں کا سلسلہ بھیجا اور سلسلہ قائم کیا ہماری ہدایت کے لیے، ان نبیوں کو پروردگار عالم نے ہماری ہدایت کے لیے جو اسلحہ دیا تھا، اس اسلحے کا نام ہے علم، تعلیم، ایجوکیشن۔ تمام انبیاء نے اپنی قوم کو تعلیم دی، پڑھایا اور ایجوکیشن کے میدان میں ان کو آگے بڑھایا، اور خاص طور سے دینی تعلیم کے میدان میں ان کی تربیت کی اور تزکیہ نفس کیا۔ تو پہلی چیز ہے کہ انبیاء کرام تعلیم کے ساتھ، علم کے ساتھ بھیجے گئے۔ دوسری چیز پروردگار عالم نے اپنے جو نبیوں کو دیا وہ معجزہ تھا کہ لوگوں کو ہدایت کرنا ہے۔ اگر کوئی ہٹ درم آدمی آپ کی بات نہیں مانتا ہے تو اس کو معجزہ دکھائیے۔ معجزے بہت سے الگ الگ طریقے کے تھے، جس زمانے میں جیسا ہی ضرورت ہوتی تھی پروردگار نے اس زمانے کے نبیوں کو ویسا ہی معجزہ عطا کیا تھا۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں جادو کا زور تھا، اللہ نے ید بیضہ دیا، اور وہ عصا اور لکڑی اور اسٹک دی جناب موسیٰ کو کہ جو سانپ بن جایا کرتی تھی، اور جس نے فرعون کے تمام جادوگروں کے جادوؤں کو نگل لیا تھا۔ جناب عیسیٰ کے زمانے میں میڈیکل سائنس کا زمانہ تھا، لہذا اللہ نے وہ قوت، وہ طاقت دی جناب عیسیٰ کو کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، جو نابینا پیدا ہوتے تھے ان کو آنکھیں عطا کر دیتے تھے۔ یہ اللہ نے جناب عیسیٰ کو معجزہ دیا۔ پیغمبر اسلام کے ہاتھوں کے اوپر پتھر آتے تھے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہاتھ میں لیتے تھے تو وہ تسبیح پڑھنے لگتی تھیں، وہ پیغمبر کا کلمہ پڑھنے لگتی تھیں۔ یہ وہ معجزات تھے جو اللہ نے نبیوں کو دیے، مگر یہ ایسی چیز ہے کہ جن کو دیکھنے کے بعد بھی لوگ ایمان نہیں لاتے تھے۔ نبی خود بتا رہے ہیں، خود سمجھا رہے ہیں، معجزے دکھا رہے ہیں، مگر بہتان لگا کر، بات کو جھٹلا کر نبیوں کی بات نہیں مانتے تھے۔ ایک ایسی چیز اللہ نے اپنے نبیوں کو دی جس کا واقعاً کوئی توڑ نہیں تھا، اور جس نے سب سے زیادہ قوم کے اوپر اثر کیا، اور وہ ہے نبیوں کا اخلاق، یعنی ائمہ طاہرین اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیاء کرام۔ آپ سب کو دیکھیں تو ان کے یہاں علم کے ساتھ ساتھ معجزہ بھی ہے، اور معجزے کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی طاقت ہے
اس کا نام ہے اخلاق۔ تمام انبیاء کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو ہر لمحے کے اوپر ان کا اخلاق واقعاً دنیا کے سامنے آئیڈیل ہے، نمونہ عمل ہے۔ علم وہ چیز ہے جس کو جاہل نہیں سمجھ سکتا کہ علمی بات کیا ہوتی ہے، لہٰذا جاہل نہیں مانتا۔ معجزہ وہ چیز ہے جو ہر ایک کی عقل میں نہیں آتا، مگر اخلاق وہ چیز ہے کہ جو ہر ایک سمجھ سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر انسان کے اندر نرم کرداری پائی جائے، رحمت، شفقت پائی جائے اور پیار و محبت، لطف و کرم پایا جائے، تو ایک جانور کے ساتھ بھی اگر ہم نرم رویہ برتتے ہیں تو جانور بھی آ کے سمجھ جاتا ہے کہ واقعاً یہ مجھے چاہتا ہے، یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور یہ انسان جو ہے میرے لیے نرم رویہ رکھتا ہے، یہ مجھے کھانا دیتا ہے، پانی پلاتا ہے، اسی طریقے سے وہ ہمارا وفادار ہوتا ہے۔ تو نرم رویہ، پیار، محبت، شفقت، رافت، نرمی، اس کا اثر ایک جانور کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا نبیوں نے اسی اخلاق کو اپنایا اور اللہ نے اسی اخلاق کی دولت اپنے انبیاء کرام کو عطا فرمائی تھی۔ تو مختصر یہ کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی اخلاق سے بھری ہوئی ہے، اور اسی اخلاق کے ذریعے سے انہوں نے لوگوں کو اپنا چاہنے والا اور اپنا ماننے والا بنایا ہے اور اپنا امتی قرار دیا ہے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم نے فرمایا الاسلام حسن الخلق، یعنی اگر دین کو دیکھا جائے، مذہب کو دیکھا جائے، تو پورے دین اور پورے اسلام کا کل نام جو ہے وہ اچھا اخلاق ہے۔ یعنی مختصر یہ کہ اگر کوئی کہے میں سب سے بڑا مسلمان ہوں مگر اخلاق اچھا نہیں ہے، لوگوں سے ملنا جلنا نہیں ہے، یا دوسری چیزیں اس کے اندر نہیں پائی جاتی، تو یہ پھر آدمی اسلام کے اعتبار سے کمزور ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ پورا مکمل اسلام کا نام ہی حسن خلق ہے، یا آپ نے فرمایا حسن الخلق نصف الدین، آدھے دین کا نام جو ہے وہ اخلاق ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ عنوان صحیفۃ المؤمن حسن خلق، مومن کے صحیفے اور کتاب کی جو ہیڈنگ ہوتی ہے اس کا نام ہے اچھا اخلاق۔ یعنی جب اچھا اخلاق ہو جائے گا تو اسی کو مومن کہا جاتا ہے۔ آج کے دور میں ایک اچھا اخلاق پیدا کرنا اور ایک اچھا اخلاق والا انسان تلاش کرنا واقعاً ایک مشکل کام ہے، لیکن جتنا جتنا ہمارا اسلام آگے جا رہا ہے اور جتنا جتنا اسلام بلندی کی طرف جانا ہے، اتنا ہمیں اپنے اخلاق کو ڈیولپ کرنا ہوگا۔ اسی لیے امام سجاد علیہ السلام نے یہ دعا ہمیں تعلیم دی ہے، جس کا نام دعائے مکارم الاخلاق ہے۔ بہرحال بہت سی چیزیں ہیں جو حسن خلق میں اور اچھے اخلاق میں آتی ہیں، پہلوز میں آتی ہیں۔ امام نے خود کیا بتایا، انشاءاللہ ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ خالی میں آپ کو بتا دوں، روز قیامت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق۔ روز قیامت میزان عمل میں جہاں لوگوں کے عمل کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، ویٹ کیا جائے گا، اس میں جو سب سے بھاری اور سب سے ثقیل چیز رکھی جائے گی وہ انسان کا اچھا اخلاق ہے۔ اسی طریقے سے ارشاد ہے کہ ان صاحب الخلق الحسن لہ مثل اجر الصائم القائم، جو انسان اچھے اخلاق والا ہے اس کا ثواب کتنا ہے۔ ہمارے یہاں کسی کو اگر پوچھنا ہو کتنے بڑے مومن ہیں، کہا صاحب ان سے بڑا کوئی نمازی نہیں ہے، یہ صاحب تو بہت روزے رکھتے ہیں، ان سے بڑا کوئی روزے دار نہیں ہے۔ حدیث میں پیغمبر یہ ارشاد فرمائے کہ جس کا اچھا اخلاق ہے یہ انسان وہ ہے جس کو روزے دار کا ثواب بھی حاصل ہوتا ہے اور جس کو نماز گزار کا ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ اب مولا کائنات نے ایک جملے میں حسن خلق اور اچھے اخلاق کی تفسیر اس انداز سے بیان کی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن الخلق فی ثلاث، اچھے اخلاق کا نچوڑ اور خلاصہ تین چیزیں ہیں۔ اجتناب المحارم، کہ انسان جو ہے حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، وہ طلب الحلال، اور رزق حلال حاصل کرے، والتوسع علی العیال، اور اپنے گھر والوں کو آرام دے، ان کے لیے آسانیاں فراہم کرے اور اس کے لیے کوشش، محنت اور زحمت اور مشقت کرے۔ تو مولا کائنات نے جو دین کا طریقہ اور سلیقہ ہمیں بتایا ہے کہ اخلاق میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آدمی حرام چیزوں سے بچے، دوسرے کہ رزق حلال کھائے، طلب حلال ہو، کمائی حلال کی ہونا چاہیے، اور گھر والوں کے لیے جتنا بھی آسانیاں فراہم کر سکتا ہے ان کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائے۔ یہ اخلاق کا خلاصہ ہے۔
نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نماز روزہ تو کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ بدتمیزی کر دی، برا اخلاق پیش کر دیا تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے ایمان پہ اثر نہیں پڑنے والا۔ لیکن پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف طریقے سے یہ ارشاد فرمایا کہ سوء الخلق ذنب لا یغفر۔ پہلے تو پیغمبر نے یہ فرمایا کہ برا اخلاق صرف برا اخلاق نہیں، یہ بھی ایک گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے جو معاف ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد پیغمبر سے کہا گیا، آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک عورت ہے، خاتون ہے ہمارے یہاں، جو پورے خوب روزے رکھتی ہے، راتوں کو عبادت کرتی ہے، نماز شب پڑھتی ہے، لیکن اس کا اخلاق بہت برا ہے، اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا لا خیر فیہا، ایسی عورت میں، ایسی خاتون یا ایسا مرد بھی اگر کوئی ہے، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، ہی من اہل النار۔ پیغمبر نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ خاتون، یہ مرد جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دے رہی ہے، جس کا اخلاق برا ہے، یہ جہنمی ہے۔ یعنی گویا صرف اسلام نماز روزے کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ پڑوسیوں کا خیال رکھنا، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، بھی کسی بھی قوم قبیلے کے ہوں، کیسے بھی ہوں، اگر ہمارے پڑوسی ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھنا اور دوسروں کے ساتھ اچھا اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ اسلام کہلاتا ہے۔ اور اگر کوئی ان کے ساتھ برا اخلاق سے پیش آ رہا ہے تو پیغمبر کی نظر میں جہنمی ہے۔ تو اس طریقے سے اخلاقیات وہ اہم چیز ہے کہ جس کو دین میں سب سے پہلے نمبر کے اوپر رکھا گیا ہے، باقی چیزیں اس کے بعد میں آتی ہیں۔ پیغمبر اکرم کی حدیث کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ خود پیغمبر اکرم کا اخلاق کیا تھا۔ حضور سرور کائنات کے اخلاق کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی خص رسول اللہ بمکارم الاخلاق، اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر اکرم کو مکارم اخلاق کا تحفہ دیا تھا، ان کو خصوصیت بخشی تھی کہ آپ کے اندر مکارم اخلاق پائے جاتے تھے۔ یعنی حضور سرور کائنات کو اللہ نے دولت مکارم اخلاق سے مالا مال فرمایا تھا۔ فامتحنوا انفسکم، پیغمبر امام فرماتے ہیں لہذا جس نبی کے آپ امتی ہیں، جس پیغمبر کے ماننے والے ہیں، تو آپ بھی اپنا امتحان کیجئے، تم لوگ بھی اپنا امتحان کرو، اپنے کو جانچو، اپنا ٹیسٹ کرو۔ اگر آپ کے اندر یہ مکارم اخلاق پائے جاتے ہیں، وہ خوبیاں جو اللہ کے نبی کے اندر تھیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، تو سبحان اللہ، اللہ کی حمد کیجئے، تسبیح خدا کیجئے، شکر خدا کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جگہ پر رک جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور امام نے اس کے ساتھ بتا دیا کہ وہ مکارم اخلاق کیا ہیں۔ اس میں پہلی چیز ہے یقین، دوسری قناعت، تیسری صبر، شکر، حلم، حسن الخلق، سخا، غیرت، شجاعت اور مروت۔ تو مختصر یہ کہ اس طریقے سے اخلاقیات دین کا وہ بڑا حصہ ہے کہ جس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے، اور اگر انسان کے اندر اخلاق نہیں پایا جاتا تو اسلامی اعتبار سے وہ در حقیقت مسلمان نہیں ہے اور مومن نہیں ہے، بلکہ جنتی بھی نہیں ہے، وہ جہنمی ہے، اور اس کے لیے بڑی سزائیں رکھی گئی ہیں۔ اب ایک اور منزل ہے کہ اخلاقیات کا تعلق ایک دوسرے سے ہے، اور بعض اخلاق بعض چیزوں سے جڑے ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں اسی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو میں نے جہاں سے یہ دعا شروع ہوئی تھی، پھر سے آپ کی توجہ دلا دوں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ہمیں جو دعا کا سلیقہ سکھایا ہے، اس میں مال، دولت اور دنیا کے لیے دعا کرنے کے بجائے ہمیں کچھ ویلوز اور اقدار کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اصل جنت میں جانے کے لیے گویا اچھا اخلاق ضروری ہے، جو جتنا صاحب اخلاق ہوگا جنت میں اس کا درجہ اتنا ہی بلند ہوگا۔ جنت میں جانے کی بات تو یہ ہے کہ اگر انسان کا اخلاق برا ہو تو اس کے لیے یہ دنیا جہنم بن جاتی ہے، اس کا گھر اس کے لیے جہنم بن جاتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ من ساء خلقہ مل لہ اہلہ، جس کا اخلاق برا ہو جاتا ہے اس کے گھر والے بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، شکوہ و شکایت کرتے ہیں اور اس سے رنجیدہ ہوتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے فرمایا کہ من ضاقت ساعتہ قلت راحتہ، جس کا اخلاق خراب ہو جاتا ہے اس کی زندگی سے چین چھن جاتا ہے، سکون چھن جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ من ساء خلقہ ضاق رزقہ، دیکھیے چین چلا گیا،
اسی طریقے سے امام فرما رہے ہیں کہ جس کا اخلاق برا ہو جاتا ہے اس کا رزق بھی کم ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ گوشت سے گوشت اگتا ہے۔ وَمَن تَرَكَ اللَّحْمَ 40 يَوْمًا سَاءَ خُلُقُهُ، جو 40 دن تک گوشت کھانا چھوڑ دیتا ہے اس کا اخلاق بھی برا ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے جتنے طریقے ہوتے ہیں اتنا طریقہ اپنانا ہے۔ آج دنیا کی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، جو اپنے امپلائرز کو، اپنے کام کرنے والوں کو اور اپنے یہاں ورکروں کو سب سے پہلی چیز جو سکھاتے ہیں وہ یہی سکھاتے ہیں کہ آپ کو کسٹمر سے کیسے بات کرنا ہے، کتنے پیار محبت سے گفتگو کرنا ہے، کتنے اچھے انداز سے اس سے بات کرنا ہے۔ جتنے اچھے انداز سے آپ اس سے بات کریں گے اتنا ہی آپ کی سیلری اور آپ کی تنخواہ بڑھتی چلی جائے گی اور آپ کو ایک اچھا ورکر مانا جائے گا۔ تو جس طریقے سے دنیا والے رزق کا دار و مدار اچھے اخلاق پر سمجھتے ہیں، 1400 سال پہلے اسلام نے یہی حکم دیا اور یہی طریقہ بتایا کہ اپنے اخلاق کو اچھا کرو، تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ اپنے اخلاق کو جتنا بہتر کرو گے، تمہارا اخلاق جتنا بہتر ہو جائے گا، گھر میں اتنا ہی چین اور سکون ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس بظاہر پیسہ نہیں ہے مگر گھر میں چین اور سکون سے رہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بیوی کے ساتھ ان کا اخلاق اچھا ہے، اولاد کے ساتھ وہ بڑے نیک سلوک سے رہتے ہیں۔ تھوڑی تھوڑی چیزوں کو ایشو بنا کر ان کے اوپر بڑے بڑے ایشو پیدا کرنا اور ٹینشن لینا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی آپ غلطی دیکھتے ہیں اس کو اگنور کرنا چاہیے، اس سے صرف نظر کرنا چاہیے اور ان کو برداشت کرنا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے ماحول میں اور ہمارے گھروں میں پیدا ہو جائیں تو گھروں کا ماحول بھی اچھا ہو جائے گا اور ہماری زندگی بھی ہمارے لیے بہتر ہو جائے گی۔ امام زین العابدین علیہ السلام ہمیں یہی بتانا چاہتے ہیں کہ مال و دولت حاصل ہونے سے زندگی میں چین اور سکون نہیں ہوتا، بلکہ مکارم اخلاق کے ذریعے سے زندگی بہتر ہوتی ہے۔ لہذا دنیا مانگنا ہے تب بھی مکارم اخلاق مانگو، دین مانگنا ہے تب بھی مکارم اخلاق مانگو، اور دنیا میں تم سے بہتر اخلاق والا صاحب کردار کوئی انسان نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا تعلق ہم سے ہے اور تمہاری پہچان ہم سے ہے۔ رب کریم سے دعا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام نے مکارم اخلاق کی جو دعا ہمیں تعلیم دی ہے، پروردگار ہمیں دولت حسن خلق سے مالا مال فرما، اور رب کریم جیسی ہمیں حسن و خوبصورتی عطا فرمائی ہے اسی طریقے سے ہمارے اخلاق کو بھی بہترین اخلاق میں تبدیل فرما دے۔ بحق محمد و آلہ الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔